السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے اتنی ہی مرتبہ اس کے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ انسان جتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے اتنی مرتبہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ ضروری ہے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرے، ایسی توبہ کرے جس کے بعد گناہ تو چھوڑو، گناہ کا تصور بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف پلٹ کر جانا نہ ہو۔ یعنی اگر آپ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ انسان روز گناہ کرتا ہے، روز توبہ کرتا ہے، رات کو توبہ کرتا ہے، صبح کو گناہ کرتا ہے، شب بارات میں توبہ کرتا ہے، اگلے دن گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رمضان میں پوری مہینہ عبادت کرتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے انسان پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک مہینہ تو بالکل گناہ نہیں کیا، ایک مہینہ ہم ہر اس کام کو کرتے رہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے خود کو دور رکھ کے رہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر رمضان کے بعد ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ انسان کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ انسان اللہ سے بے وفائی کرے یہ بہت غلط ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں، سب سے زیادہ فکر ماں کو ہوتی ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ نہ کرے، اگر گناہ کرے تو صدق دل سے توبہ کرے، پھر میری بارگاہ میں سجدہ بریز ہو کر ندامت کے آنسو بہائے میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن انسان ایک مہینہ خوب عبادت کرتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر وہی کام کرنے لگتا ہے جو سال ہا سال کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو رمضان میں ہم نے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن پھر وہی گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، توبہ کرو تو توبہ نصوحہ کرو، صدق دل سے توبہ کرو جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ ہو۔ ایسی توبہ کرو جس کے بعد پھر گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جاؤ۔ لیکن انسان اپنے رب سے بے وفائی کرتا ہے۔ رب سے بے وفائی کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ یہ زمین، آسمان، جنت، دوزخ، ہر چیز تو رب کا ہے، کہاں جائیں گے آپ رب سے بے وفائی کر کے؟ بظاہر آپ دنیا سے لڑ سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رب سے بے وفائی کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اگر توبہ کریں تو ایسی توبہ کریں کہ اس کے بعد پھر گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائیں، بہترین توبہ کریں۔ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ چاہتا کہ آپ توبہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ ایک مثال بن جائے، گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد گناہ کرتے ہیں تو اللہ سے بے وفائی ہے۔ جو ہمارا رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم اس سے بے وفائی کریں گے، یہ بہت بری بات ہے۔ جو رب ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے، بظاہر دنیا والے گنہگاروں کو پسند نہیں کرتے، گنہگاروں سے نفرت کرتے، لیکن میرا رب گنہگاروں کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے گناہوں سے معافی مانگ کر میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ کون ایسا رحیم ہے رب کے علاوہ؟ کون ایسا کریم ہے رب کے علاوہ جو ہماری تمام کرتوتوں کو جانتے ہوئے ہم پر رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، جو ہماری تمام خطاؤں کو جانتے ہوئے ہم پر رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا؟ کون ہے رب کے علاوہ؟ وہی تو رب ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ بس انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔